گئے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک چڑی مار نے ایک نایاب چڑیا پکڑی۔ چڑیا نے پکڑے جانے کے بعد شکاری سے کہا، اے زیرک انسان بالغرض، اگر تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو کھا بھی گیا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو نہ جانے اب تک کتنے بکرے، دمبے، گائیں، بلکہ اونٹ تک ڈکار گیا ہوگا۔ اگر اتنے بڑے بڑے حیوان کھا کر بھی تیری طبیعت سیر نہ ہو پائی تو میرے چٹاکی بھر گوشت اور نرم ہڈیاں تو داڑھ میں زیرہ ثابت ہوں گی۔ اس لیے تیری دور اندیشی اور حوصلہ مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے اس جال سے آزاد کر دے۔ چیڑی مار بھی موج میں آ گیا اور شرارت سے بولا، یہ بتا، اگر میں تیری بات مان لوں تو بھلا اس میں میری کیا بھلائی ہوگی؟ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میں نے شبانہ روز محنت سے تجھے پکڑا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے پکڑا ہو۔ وہاں سے تو مجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، تو بھلا مجھے کیا دے سکتی ہو؟ چڑیا بڑی دانا تھی، اس نے کہا، مجھے فروخت کر کے آخر تجھے کتنا مال نصیب ہوگا؟ بس 2-4-10 درہم سے بات آگے کیا جائے گی؟ اب بھلا بتا، وہ درہم تیرا کتنے دن ساتھ دیں گے؟ لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا دل سے نکال دے اور دھیان سے میری بات سن۔ اگر تو مجھے آزاد کرنے کا احسان کر دے تو اس کے بدلے میں 3 ایسی بے بہا نصیحتیں تیرے گوش گزار کر دوں گی جن کا پھل تو ساری زندگی کھائے گا، اور تیرے اطمینان کے لیے میں سچ بول رہی ہوں۔ پہلی نصیحت میں تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کر دوں گی، دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ ایسی نصیحت ہوگی کہ خوشی کے مارے تیرا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا، اور تیسری نصیحت جو اعلیٰ ترین ہوگی درخت کی اونچی ڈال پر بیٹھ کر کروں گی۔ ان 3 نصیحتوں پر عمل درآمد کر کے تو زمانے میں بڑا نام حاصل کرے گا۔ چڑی مار کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا حسب وعدہ پھدک کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور بولی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسی بات جو کسی بھی صورت ممکن نہ ہو، اس کے بارے میں عقل مند سے عقل مند آدمی بھی تجھے مشورہ دے تو اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا منڈیر پر جا بیٹھی اور بولی، دوسری نصیحت سن کہ جو مصیبت آ کر گزر جائے اس کو یاد کر کے غمگین نہ ہو، اور ایسے ہی جب کوئی آسائش آ کر ہاتھوں سے نکل جائے تو اس کے بارے میں سوچ کر مسرت حاصل کرنا فضول اور بیکار ہے۔ دوسری نصیحت چڑی مار کے سر سے گزر گئی۔ وہ جھٹ سے بولا، اس دوسری نصیحت کو ذرا تفصیل سے بتا، میں سمجھ نہیں سکا۔ چڑیا پھدکتے ہوئے بولی، اس وقت میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک بیش قیمت موتی چھپا ہوا ہے، جس کی قیمت کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر کے لیے فکر معاش سے بے خبر ہو جاتا، بلکہ تیری نسلیں بھی شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتی، مگر افسوس تو نے میری باتوں میں آ کر بیش قیمت موتی کھو دیا۔ یہ تحفہ شاید تجھ جیسے بدقسمت اور بے وقوف کی تقدیر میں نہیں تھا۔ یہ سننا تھا کہ چڑی مار دھاڑیں مار مار کر رونے لگ گیا اور فریاد کرنے لگا، ہائے میں تو تباہ ہو گیا، میں اس چالاک چڑیا کی باتوں میں کیوں آ گیا؟ اسے کیوں آزاد کر دیا؟ وہ بھی کیسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے جال ڈھیلا چھوڑا اور اس نایاب چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اس نے مجھے ہتھیلی میں جنت کا لالچ دے کر لوٹ لیا۔ وہ واہ ویلا کرتا رہا، تب چڑیا بولی، ارے او نا سمجھ انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی مصیبت پر ماتم کنا مت رہیو۔ جب وہ بات ختم ہو گئی تو واہ ویلا کیسا؟ لگتا ہے تو نے میری نصیحتوں کو اپنے بہرے پن یا لالچ کی جلد بازی میں پوری طرح نہیں سنا۔
میں نے تجھے کہا تھا کہ خواہ تیرے سامنے کوئی بھی ناممکن بات کو ممکن کر دکھانے کا دعویٰ کرے تو اس پر کان مت دھرنا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذرا عقل سے کام لے، سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا کل وزن ملا کر بھی 3 درہم کے وزن سے زیادہ نہیں۔ بھلا 10 درہم کا موتی میرے ننھے سے پوٹے میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی چڑی مار یکدم رونا دھونا فراموش کر بیٹھا اور حیرت کی تصویر بنا چڑیا کو دیکھنے لگا کہ بلا شبہ یہ صحیح کہہ رہی ہے، میں نے پہلے اس طرف نظر کیوں نہ کی؟ پھر بولا، اے نازک چڑیا، اب براہ مہربانی وہ تیسری نصیحت بھی مجھ پر آشکار کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ چڑیا نے کہا، خوب کہا، ارے او نا سمجھ، تو نے میری پہلی 2 نصیحتوں کو کون سا پلو سے باندھ لیا جو تیسری نصیحت کا خواستگار ہے؟ وہ اعلیٰ ترین نصیحت تجھ جیسے بے دماغ انسان کے لیے نہیں۔ یہ کہا اور چہچہاتی جنگل کو روانہ ہو گئی۔ اس حکایت سے یہ بات عمل میں آتی ہے کہ وہ فائدہ جو آپ کو اپنے زیادہ قریب نظر آ رہا ہو، اس کو اس فائدے پر قربان کرنا عقل مندی نہیں جو وعدوں وعید کے مرہون منت ہو۔ آج کل وہ زمانہ ہے کہ کسی کے مشوروں پر بھی اندھا دھند اعتبار کر لینا بے وقوفی ہے۔ پہلے اسے اپنا نفع نقصان کے تناظر میں پرکھیں، پھر اس مشورے کو اگر قابل عمل سمجھیں تو اس پر عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی نصیحت کو ہمیشہ کان کھول کر اور دماغ کی کھڑکیاں وا کر کے سننا چاہیے۔ جلد بازی کا ہر کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں۔